AR Shah नहीं है। اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، طالبان علوم نبوت، محترم مکرم سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين برزوا بالتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے موراد سے مل کر مدینے کے تاجدار غمزدوں کے غمگسار سیدی ابرار و اخیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدنی نور والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ یہ دین کی جس دین پہ نازاں ہے زمانہ، یہ دین کی جس دین پہ نازاں ہے زمانہ، یہ شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے۔ یہ شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے، اور اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کے خاطر، اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کے خاطر پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے، اور حیبر سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں۔ حیبر سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں۔ یہ فاطمۃ الزہرا کا پسر بول رہا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا پسر بول رہا ہے۔ آئیے مصفر محبت کے ساتھ
نبی اور آل علی کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کی نظریں پیش کریں. رہیں بابا سے بلند پھر سب مل کر کے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محرم شریف کی 9ویں شب ہے اور کل 9 محرم الحرام کا سورج دنیا دیکھے گی. یہ 1444 ہجری کا 9 محرم ہے جس کی شب میں پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے ہر گوشے ہر چپٹے میں ذکر امام علی مقام کی دھوم مچی ہوئی ہے. علماء شعراء ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج پر بہت تیزی کے ساتھ رواں دوا ہیں اور سارے لوگ محفل ذکر امام پاک میں جا بجا پہنچ کر سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. امام علی مقام کا ذکر یزید چاہتا تھا بند ہو جائے لیکن اس کا حربہ الٹا ہو گیا, اس کی چال پلٹ گئی اور خود آپ اپنے کام میں سیاد آ گیا. یزید مٹ گیا, یزیدیت مٹ گئی, یزید کا چرچا ختم ہو گیا. حسین زندہ ہے اور حسینیت صبح قیامت تک زندہ ہو رہے گی. اس کی مثال, اس کی زندہ مثال آج کی شب اور کل کی شب 10 مجالس محرم کے پروگرامز آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں. مگر واقعہ اتنا دلدوز ہے, واقعہ اتنا دردناک ہے, واقعہ اتنا اندوہناک ہے, واقعہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ انسان کی آنکھ آنسو برسانے سے نہیں رکتے. دل کبیرہ ہو جاتا ہے, آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے اور ذکر امام میں انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے. مگر سچائی یہ ہے کہ میرے امام نے یقیناً اذیتیں برداشت کی ہیں, یقیناً تکالیف کا پہاڑ برداشت کیا ہے, مگر اس کے پیچھے جو وجہ ہوئی شہادت کی, اس شہادت کی وجہ میں میرا امام کئی گنا کامیاب و کامران نظر آتا ہے. سرکار امام پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقصد شہادت دین کی حفاظت ہے اور دین محفوظ ہے. صبح قیامت تک خون حسینی کے صدقے دین محفوظ رہے گا. آئیے اپنے امام کی شہادت کی طرف چلتے ہیں. ایک تسلسل سے میں نے آپ اپنے بساط کے مطابق اپنے علمی, فکری اور نظریاتی معلومات کے مطابق جہاں تک میں آپ تک بات پہنچا سکا ہوں, یہ تسلسل میدان کربلا میں جنگ کربلا کی وجوہات اور امام پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جنگ کے لیے اقدامات اور یزیدیوں کے وہ سارے مظالم
اس حوالے سے میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اور دین ہمارے دل میں گھر کر جائے، یہی مقصد ہمارا ہے۔ اور اسی کے پیش نظر میں اپنی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے علماء سے آپ نے اچھے خطابات سماعت کیے ہیں، میں ان علماء کا خادم ہوں، ادنا آدمی ہوں، میں عالم نہیں ہوں، بلکہ ان علماء کرام کا میں خاک پا ہوں۔ میں بہت علم والا نہیں، بہت کم علم ہوں، لیکن حسین اعظم کے اس عشق کا جذبہ بہت پکا ہے، امام اعظم کی محبت کا جذبہ بہت سچا ہے، بہت اونچا ہے۔ امام اعظم کی غلامی کا حوصلہ بہت بلند ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب امام پاک کے غلام ہیں، اور اللہ رب العزت اس غلامی کو اور مضبوط کر دے، اسی غلامی حسین پر ہم تمام قدم آخر فرما دیں۔ حضرات، آپ سے میں بتایا تھا سلسلہ اپنے دل میں محفوظ کیے ہوں گے، اور جب دل میں سلسلہ محفوظ رہتا ہے، تاریخ کی کڑیاں جب برابر جڑ جاتی ہیں، تب انسان کو ذکر امام سننے میں اور مزہ آتا ہے۔ آپ کے دل دماغ میں کچھ باتیں محفوظ ہیں، اس لیے کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس مجلس میں مسلسل آج نومید شب بھی بہت سارے ایسے چہرے میرے سامنے ہیں کہ بغیر کسی ناغہ کیے وہ یہاں برابر حاضر ہیں اور وہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے غور سے سننے، حاضر رہنے، اسے یاد رکھنے پر اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، امام حسن نے 6 مہینے کے بعد امور خلافت کو امیر معاویہ کے حوالے کوفہ کا بھی کر دیا، اور دمشق کے وہ خلیفہ تھے ہی، کوفہ کا بھی امام حسن نے چند شرائط کی بنیاد پر خلافت انہیں سونپ دی، امیر معاویہ خلیفہ ہوئے۔ اور شرطوں میں شرط یہی تھی کہ جب آپ کا انتقال ہو تو یہ خلافت مجھے واپس کر دے اور آپ دمشق کے خلیفہ بنے رہیں، مگر حضرت امیر معاویہ نے کوفہ، دمشق، سب جگہ کی خلافت کا ذمہ دار اور حقدار مسند نشین اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا تھا۔ یزید جیسے تخت نشین ہوا، جیسے ہی مسند نشین ہوا، جیسے خلیفہ بنا، خلیفہ بنتے ہی اس نے فرمان جاری کرنا شروع کر دیے۔ اس نے فرمان سب سے پہلے مدینہ منورہ میں بھیجا، خط بھیجے، اور بھیجنے کے بعد اس وقت ربیعہ ابن عتبہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، ان کے پاس خط بھیجا گیا اور کہا کہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے میری بیعت پر تم مجبور کرو۔ ان 3 لوگوں میں سب سے پہلا نام سیدنا امام علی مقام، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا، اور حضرت علی کے نور نظر سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ امام حسین کا نام پڑھنے لکھا کہا کہ ان سے، اور عبداللہ ابن زبیر سے، اور عبداللہ ابن عمر سے، ان تینوں لوگوں سے سب سے پہلے میری بیعت کا فرمان سنا دو۔ دمشق سے فرمان روانہ ہوا، مدینہ منورہ میں ربیعہ ابن عتبہ جو گورنر مدینہ تھے اس وقت، ان کے پاس یہ فرمان پہنچا۔ اب آپ بتائیے فرمان کس کا تھا؟ فرمان حسین کے نانا کے
साले का था और मोमिनों के मामों का था। नबी की हैसियत से नबी के गुलाम का था, यानी हुसैन के नाना के गुलाम के बेटे का फरमान था। यजीद होने का फरमान था, यजीद पर सूरत पर शक्ल का फरमान था, यजीद पर चलन का फरमान था, यजीद जानी और फांसी का फरमान था। ये फरमान इमाम हुसैन कैसे मानते थे? सवाल ही नहीं था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और इमाम पाक की बारगाह में बुलावा भेजा गया। रबिया ने कहा कि उनको बुला के लाओ। इमाम पाक पहले आए। आने के बाद कहा गवर्नर मदीना ने कि मरवान की अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और उनके तख्त पर यजीद बैठ चुका है, उनका जानशीन बन चुका है और उस जानशीन ने ये फरमान जारी किया है कि आप जल्द से जल्द यजीद की बैअत कर लेंगे। इमाम हुसैन ने कैसे सुना? बहुत संजीदा गुफ्तगू होगी तारीख बताने के लिए, तारीख समझाने के लिए। आप समझदार हैं, होश है, दाना बीना है, आप अक्लमंद हैं। जज्बाती बातों में बहुत सारी बातें महफूज नहीं रह जाती हैं। कुछ बात जज्बाती भी अगर आदमी अपने ऊपर काबू न रख पाए तो होती हैं, मगर मैं संजीदगी से आपका बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम आली मुकाम ने कहा ठीक है, सुबह हो जाने दीजिए तो उसके बाद इस पे गौर किया जाएगा। और मेरी बैअत का मसला इतना आसान नहीं है। अगर अमीर खिलाफत की बैअत है तो खुले आम बैअत होनी चाहिए। आप मुझसे भी खुले आम बैअत करने के लिए कहें, बंद कमरे में बैअत कराने का कोई सवाल अच्छा नहीं है। तो वलीद मान गए और मानने के बाद में कहा कि ठीक है आप चले जाइए। लेकिन रास्ते में मरवान मिल गया। मरवान मिला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने घर गए। जब ये बात हुई तो मरवान पहुंचा वलीद इब्न अक़बा के दरबार में, गवर्नर मदीना की बारगाह में। उसने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि यजीद का ऐसा फरमान आया है। और फरमान आने के बाद इमाम हुसैन और उनके दो साथी की बैअत के लिए यजीद ने हमसे कहा है और सच बताया है। मरवान ने कहा, फिर उन्होंने क्या कहा? तो वलीद ने कहा कि उन्होंने कहा है कि खुलेआम बैअत होगी और सुबह होने दीजिए, सोच लिया जाए बैअत का तरीका क्या होगा, कैसे होगा। मरवान चौंका और चौंकने के बाद में कहा कि ये वक्त बहुत अच्छा था, अगर तुम अभी बैअत नहीं ले पाए तो हुसैन इब्न अली से दोबारा बैअत लेना बहुत महान होगा। इसलिए कि तुम्हारे वक्त की बात नहीं रहेगी, तुम उनकी बैअत ले सकोगे। तो वलीद ने कहा कि हमने बुलाया है और सुबह फिर बुलाने वाले हैं, सुबह आएंगे और आने के बाद में फिर बैअत होगी। इमाम पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम जब घर में गए, घर में जाने के बाद बहुत परेशान हुए। आलमी परेशानी में आपने सोचा कि अब यजीद जब तक तस्लीम हो गया है तो अब मदीना मुनव्वरा में रहना मेरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि टारगेट तो ये शहजादे थे, मामलात इन्हीं से थे। दीनी सारे उमूर के बंधन और रुकावटें यही सारे लोग थे। और वो सब दौलत के नशे में, दौलत के चक्कर में, ये लालच में यजीद की बैअत कर लेते। लेकिन इमाम पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के वह गुमान में भी नहीं है कि आप ऐसे फाजिल के हाथ में हाथ लेकर के बैअत करेंगे। इमाम पाक अपने घर गए और घर जाने के बाद बहुत हैरान में परेशान हुए। आलमी हैरानी में शाम का वक्त हुआ और शाम के वक्त वलीद ने बुला भेजा एक कातिल से कि जाकर
کر کے امام امام کو بلا لاؤ، امام حسین کو میرے دربار میں لے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے جب پھر یزید نے بھیجا، بھیجنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہہ دو کہ میں صبح اس کے دربار میں آؤں گا اور آنے کے بعد میں ملاقات کروں گا۔ وہی ابن اکبر مان گئے اور ماننے کے بعد میں کہا ٹھیک ہے آپ صبح آ جائیے گا، مگر مہمان تھا جو بڑا ان کو کوئی سوال تھا اور انہیں چڑھا رہا تھا، بھر رہا تھا کہ آپ حسین ابن علی سے بیعت نہیں لے سکتے ہو، آپ انہیں نہیں منا سکتے ہو۔ یہ مہمان وہی آدمی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں چبایا ہوا کھجور اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے سرکار کے بارگاہ میں لایا گیا تھا، تو سرکار نے کہا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یہ مہمان گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ پیدائش کے وقت ہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ گرگٹ کا بیٹا ہے، یعنی اس کا باپ بھی گرگٹ ہے اور یہ بھی گرگٹ ہے، اسے رنگ قبیلت کو ہٹانے نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بلائیے اور وہ اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہی قتل کر دیجیے۔ رات منصوبہ بڑا خطرناک ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بلائیے اور بیعت کس کی؟ یزید کی۔ وہ دمشق میں بیٹھا اور مدینے کے گورنر کو حکم کر رہا ہے کہ بیعت کراؤ اور بیعت نہ کریں تو لڑوان کر رہا کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ امام حسین سمجھ گئے کہ معاملات بہت سنگین ہو جائیں گے، تو امام علی مقام اپنی اہل بیت خواتین کے پاس گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے، اپنے بچوں کے پاس گئے، پردہ نشین خواتین اہل بیت کے پاس گئے اور کہا معاملہ ایسا ہے اب مدینے میں رہنا آسان نہیں ہے، نانا نے مکہ چھوڑ دیا تھا، اب نواسے کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول کے نواسے کے اس وطن کو چھوڑنے کا دردناک واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور سننے سنانے کے بعد دل کانپ جاتے ہیں، روکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیدائش کی جگہ ہے مدینہ، نانا کا مسکن ہے مدینہ، یہاں پلے بڑھے ہیں امام حسین مدینہ میں، یہی دوست و احباب آپ کے ہیں، یہی سارا معاملہ